حضرت نے فرمایا جو سار کے بال نہیں دے سکتا وہ سال کیا دے گا. انتظار کا معنی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ مقدس ہاتھ میری آئندہ میری سلامتی کی دعا کرنا ظہور کی نہیں. ابو حنیفہ خود کہتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، یعنی اگر میں 2 سال امام صادق علیہ السلام کے پاس نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اچھے اعمال انجام دو، با تقوی ہو جاؤ، تمہارا انعام جو امام مہدی ہے. جو حرام کا مال کھاتا ہے وہ میری زیارت کے قابل نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل ولیک الفرج. ناظرین السلام علیکم. آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں کہ جس کا موضوع ہے امام زمانہ اور انتظار. واقعی میں اگر دیکھیں کہ ہم امام زمانہ کے انتظار کر رہے ہیں، امام زمانہ کے منتظر ہیں یا منتظر نہیں ہیں، خود انتظار کا معنی کیا ہے اور آخر کتنا انتظار، کب تک امام مہدی کا انتظار کیا جائے، اور یہ انتظار کس عمر تک چلنے والا ہے، صرف ہم ہی انتظار کریں یا اس طریقے سے اور بھی نسلیں آتی رہیں گی جو امام مہدی کا انتظار کرتی رہیں گی، اور آیا ہم واقعی معنی میں امام مہدی کے منتظر ہیں؟ وہ کوالٹیز، وہ خصوصیات جو ایک منتظر کے اندر ہونی چاہیے ہمارے اندر موجود ہیں یا ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ آیا ان خصوصیات کو ہمیں اور فراہم کرنے کی ضرورت ہے؟ آیا ہم خود انتظار کریں کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے، یا خود تیاری کریں کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے، یا پھر امام زمانہ خود یہ کام کر دیں گے؟ اور اسی طریقے کے اور بھی سوالات جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں، جو میرے ذہن میں موجود ہیں، اس سوالات کے جواب دینے کے لیے آج ہماری خدمت میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا بلال حسین جعفری صاحب، جن سے ہم ان سوالات کو ان کے سامنے پیش کریں گے اور ان کے جوابات دریافت کریں گے. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ سوالات لے کر. آج جو ہم نے موضوع انتخاب کیا ہے وہ میرے حساب سے بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے، جس سلسلے میں واقعی سوال پوچھے جاتے ہیں. کچھ ایسے سوالات ہیں جو خود میرے ذہن میں بھی ہیں اور ناظرین کے ذہن میں بھی اس طریقے کے سوالات ہیں. پہلا سوال جو آغا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خود انتظار کا معنی کیا ہے؟ انتظار کہتے کیسے ہیں؟ انتظار کا مطلب بیٹھ کر دعا کرنا ہے یا پھر پریکٹیکلی آنا، عملی میدان میں آ کر کچھ کام انجام دینا ہے؟ یہ خود انتظار کی تھوڑی وضاحت چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. یہ جو سوال ہیں بہت اچھے سوال ہیں اور آج کے ضروریات میں سے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ انتظار کیا ہے. انتظار کا مطلب وہی ہے جو عام فام لوگ مثلا ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں. مثلا کوئی 10 منٹ انتظار کرتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی مثلا کہیں پر بیٹھ جاتا ہے جگہ پر، کوئی فلاں آدمی آئے گا، یا گاڑی کا انتظار کرتا ہے سفر کرتے ہوئے. تو تقریباً ملتے جلتے سوال ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے ایک فلسفیانہ یا مثلا کوئی ایسی چیز ہو کہ جو لوگوں کے ذہن سے جو ہے نا الگ تھلگ ایک انتظار کا مفہوم رکھا گیا. ہاں شرائط کچھ ہیں، کچھ ایسے شرائط ہیں کہ انتظار کو خاص کر دیتے ہیں اس ہستی سے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. بس انتظار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان صفات کے حامل بنائے کہ جو انتظار کی شرائط میں سے ہیں. مثلا شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہیں کہ دیکھیں ایک امام جو معصوم عن الخطا ہے، جو ہادی برحق ہے، جو آ کر دنیا کو، پورے جہان کو ہدایت کرے گا اور وہ ان کو ظلم سے نکالے گا اور ان کو چراغ ہدایت دے گا اور تاریکی سے نکال کے نور کی طرف لے آئے گا. تو واضح ہے کہ وہ آدمی جو ان کا انتظار کر رہا ہے وہ بھی باتقویٰ ہو، وہ بھی ایسا ہو کہ جو امام کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہدایات ہے اس پر بھی عمل پیرا ہو. مثلا جو پیغمبر اسلام نے بیان فرمائی، جو امام اول سے لے کر 11ویں امام تک فرمائی کہ انتظار کا مسئلہ فقط یہ نہیں ہے کہ افضل الاعمال انتظار فرج. اتنی بڑی حدیث کہہ دی کہ جو افضل ترین اس زمانے کے اعمال ہے وہ انتظار ہے فرج کا، یعنی امام کے. اور پھر یہ بھی کہے کہ فإن ذالکم فرجکم، یہ مشکلات کا حل جو ہے نا یہ تمہارے لیے ہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں امام پہلے امام سے لے کر اب تک کوئی 40 جو ہے نا ہادی برحق امام کو یاران اور وہ نہیں ملے کہ جو ملنے چاہیے کہ جس سے وہ آ کر امام علیہ السلام ہدایت کا باب شروع کرے. مثلا فرض کرے امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں، آپ ظہور آپ کیوں نہیں قیام کرتے، ہدایت کا سلسلہ کیوں نہیں شروع کرتے؟ حضرت نے فرمایا جو 3-4 آدمی کو جو کل جو ہے نا سر کے بال منڈوا کر آنا، تو وہ ان میں سے کوئی ایک آدھ منڈوا کر آیا، دوسرے لوگ اسی طرح سر کے بال. تو حضرت نے پوچھا کیوں نہیں بال منڈوایا؟ تو کہا کہ دیکھیں ہم نے سر دینا ہے، سر کے بال تو نہیں دینا. تو حضرت نے فرمایا جو سر کے بال نہیں دے سکتا وہ سال کیا دے گا.
دیکھیں نا انتظار فرج، یہ میں اسی طرح اس کی کڑی میں نزدیک کرنا چاہ رہا ہوں. یا امام حسن علیہ السلام کو اس طرح کے دوستان، اس طرح کے یار و اناس نہیں ملے، تبھی تو وہ جو ہے نا معاویہ کے ہاتھ میں وہ سلسلہ چلا گیا. صلح کرنی پڑی امام کو، اور اس صلح سے ہی امام علیہ السلام نے ایسا باب بنایا کہ جس کے ذریعہ سے یہ حق کا تسلم اور تسلیم ہونا بھی ان کا پتہ لگ گیا کہ دشمن کو پتہ ہے کہ حق یہی انہی کا ہے، تبھی تو یہ صلح ہے. اور یہ خیر ایک ایسا باب ہے. خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے جاتے ہوئے کہا کہ لما قمت لما لم تقم، تم کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ان بھیڑ بکریوں کی تعداد میں بھی میرے یار و انصار ہوتے تو انی لاقمت، میں ضرور قیام کرتا. تو راوی کہتے ہیں میں نے ان کو شمار کیا تو وہ تقریباً 17 بھیڑ بکریاں تھی. تو دیکھو 17 اس زمانے کے نہیں یار و انصار تھے کہ جیسے امام جو ہے نا وہ قیام فرماتے، اور 17 لوگ بھی موجود نہیں تھے. تو یہ جو 4000 امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، ہاں وہ شاگرد تھے، یار و انصار نہیں تھے. دیکھیں فرق ہے دونوں میں، فرق ہے. شاگرد مثلا ایک آدمی میرا شاگرد ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. پھر امام تو ماشاءاللہ تمام مذاہب اور ان کو دعوت فکر دی تھی، تمام لوگ آتے تھے اہل سنت کے. اب جو 4 امام ہیں ان کے حنبل ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، یہ سارے جو 4 بڑے ہیں تو 4 مذہب بن گئے نا. امام کے کہنے پر شاگرد ضرور تھے لیکن امام کے کہنے پر تو نہیں تھے. یہ 4 امام صادق اسلام کے شاگرد ہیں. اچھا. نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کا نام ہے. ابو حنیفہ خود کہتے ہیں کہ میں اگر 2 سال لولا سنتان لہلک النعمان، یعنی اگر میں 2 سال امام صادق علیہ السلام کے پاس نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ خود ابو حنیفہ امام صادق کے شاگرد رہے. امام مالک شاگرد رہے، امام شافعی، امام حنبل، یہ سارے شاگرد رہے 4. جب 4 شاگرد ایک جیسے نہیں ہو سکتے اور تمام مذاہب میں آ گئے تو امام کے یار تو نہ ہوئے. ان کے مقابلے میں مذہب گھڑا، ان کے مقابلے میں فتویٰ دیا، ان کے مقابلے میں آ گئے تو یہ شاگرد ہیں. یار و انصار وہ ہوتے ہیں، تابع اور فرمان وہ ہوتے ہیں جو مطیع محض ہوں، جو اطاعت محض، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر پر کاربند ہوں. اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہو، اللہ کے رسول کی بھی اور اللہ کے اولی الامر کی بھی. تو یہ اولی الامر ہستیاں، ان ہستیوں میں کوئی 17 نہیں تھے جو یار و انصار ہوتے جس سے امام قیام فرماتا. اتنے بھی لوگ نہیں تو اب تک کی تاریخ میں ایک اور جملہ جو میں یہاں پر اضافہ کروں گا، مقدس سعد بیلی کے حالات زندگی میں بھی پایا جاتا ہے کہ 40 امام کے جو یار خالص ہے جب وہ موجود ہوں گے تو امام ظہور فرمائے گا، امام قیام فرمائے گا. تو یہ جو ہے نا ایک چلہ کاٹتا ہے مقدس سعد بیلی. نجف سے بحر جا کر ایک 40 دن کے اندر وہ امام علیہ السلام کو نہیں دیکھتا. کہتے ہیں دن بھی گزر گئے ہیں 40 اور امام کی ملاقات بھی نہیں ہوئی. حالانکہ امام علیہ السلام نے اس کو گھوڑے پر سوار کیا اور وہ لے کر کے آ رہے تھے. تو امام علیہ السلام نے پوچھا فلاں مجتہد کیسا ہے، فلاں کاشف الغطاء کیسا ہے، فلاں، تو سب کی تعریف کی. کہا تمہاری نظر میں مقدس سعد بیلی کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس بات وقت کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس کے وقت کا امام اس پر راضی بھی ہے کہ نہیں. یہ جملہ کہنا تھا کہ مسجد ہندیہ جو امام امیر المومنین کے سامنے موجود ہے وہاں پر پہنچے، اترے تو کہا کہ امام انشاءاللہ آپ پر راضی ہوں گے. دیکھا نہ امام ہے نہ وہ اسب ہے. اچھا، یعنی پھر سمجھا کہ ہاں میں نے یہ جو سوال کیے تھے یہ تو امام علیہ السلام تھے. تو دیکھو امام کی زیارت ہوتی رہی ہے، امام نے مدد کیا. امام نے بھی یہ بتایا کہ 40 وہ یار و انصار نہیں ہوئے، ابھی تک 40 نہیں ہوئے اس وقت کے زمانے میں، مقدس سعد بیلی کے زمانے میں. پھر مقدس سعد بیلی نے دوبارہ شروع کیا چلہ کاٹا. جب چلہ کاٹا تو 39 دن یا مثلا 1-2 دن رہتے تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ظہور کے منتظر ہو نا کہ میں ظہور کروں، جو فلاں محلے کے قصاب کو کہو کہ 2 گوسفند 2 بکرے آپ کے گھر کی چھت پر رکھیں اور 40 مجتہد عالم بزرگ جو آپ کی نظر میں ہیں پڑھے لکھے ان کو اس میں بٹھائیں، فلاں وقت میں میرا ظہور ہوگا. تو امام علیہ السلام کے ان فرمان پر اس نے سارا اہتمام کیا اور وہ سارے اندر بیٹھے تھے. اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ دیکھیں کہ اس کمرے کے نور پر میرا نور ساطع ہو جائے تو پھر اس قصاب کو بلانا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد تم آنا. تو امام علیہ السلام کے اس ترتیب پر جو فرمایا تھا اسی طرح کیا کہ قصاب کو بھیجا، اس نے وہ ایک بکرا ذبح کیا اور اس کا خون جو ہے نا وہ پرنالے سے گرایا. تو جب نیچے گرا اور وہ ونڈوز سے دیکھ رہے تھے جو نیچے پنجرے تھے تو اس سے دیکھا کہ خون گر رہا ہے تو ایک ایک کر کے نکلنے لگے، صاحب سرکنے لگے. بار مقدس سعد بیلی جب اوپر گئے تو امام علیہ السلام نے دوسرے بکرا ذبح کروایا. دوسرا جب کیا تو تھوڑی دیر ہو گئی، 10 منٹ 5 منٹ 2 منٹ جتنے بھی ہو سکتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جو یار و انصار میرے لیے لے کر آئے تھے ان میں سے کتنے باقی ہیں موجود نیچے ہیں، جاؤ جا کر دیکھو. دیکھا کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ مقدس سعد بیلی آئندہ میری سلامتی کی دعا کرنا، ظہور کی نہیں. ظہور میرا اس وقت ہوگا جب خدا چاہے گا.
تو دیکھو یہ وہ ہیں جو امام کے ملاقات کیے ہوئے ہیں. اور پھر اسی زمانے میں ایک مسجد کے متولی سے، چونکہ ظہور کی دعا کرتے تھے اس وقت، متولی کو تو پتہ نہیں تھا یہ واقعہ جو ہوا تھا مقدس بیلی سے، تو امام کی سلامتی اللہم کن ولی کا یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور ظہور کی زیادہ دعا پر زور نہیں دیتے تھے مقدس بیلی. تو اس متولی نے ان کو نکال پھینکا اور ان کی توہین بھی کی کہ جاؤ تم امام کے منکر ہو، تم نے ظہور کا دعا کرنا چھوڑ دیا ہے. تو وہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے متولی کے امام کا ظہور ہو گیا اور سب دھڑا دھڑ امام کے طرف جا رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں میں بھی بھاگا، جب قریب گیا تو امام نے فرمایا تم میری زیارت کے قابل ہی نہیں ہو، دفع ہو جاؤ. کہے کہ مولا میں نے تو مقدس میری کو مسجد سے بھگا دیا تھا کہ وہ ظہور کی دعا کرنا چھوڑ دی تھی. تو حضرت نے فرمایا تم کس طرح امام کے ظہور کے جو ہے نا متولی اور شیدائی ہو، عاشق ہو. تم تو ایک اپنی جو مال جو تم نے کھائی، یہ مال حرام کا کھایا. جو حرام کا مال کھاتا ہے وہ میری زیارت کے قابل نہیں. کہتے ہیں میں اس مال سے مولا جدا ہوتا ہوں، میں جو اپنی زیارت فرمائی. حضرت نے پھر بھی تو اس قابل نہیں ہے. کہ کس وجہ سے؟ حضرت نے فرمایا تو نے رضائی بہن کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے. جو تیری بیوی ہے تو رضائی بہن ہے، تو رضائی بہن کے ساتھ جو کہتا ہے وہ امام کا، تو کہا میں اس سے جدا ہوا مولا، پھر بھی مجھے اجازت فرمائیے. حضرت نے فرمایا فلاں محلے میں بچے کھیل رہے تھے اور آپ کے بچے کے ہاتھ سے ایک پتھر مارا اس نے، ایک بچہ وہاں پر وہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا. تو تم نے اس قتل کو چھپایا. اس پر میں بھی ناظر ہوں، جانتا ہوں، خدا بھی جانتا ہے، تم جانتے ہو، تو تم نے اس قتل کو چھپایا. اگر تم اتنا زیادہ اصرار کر رہے ہو، لو یہ تلوار اور میرے عدل و انصاف کے مطابق جو قصاص ہوتا ہے النفس بالنفس، تو اس طرح سے تم تلوار لے کر اپنے بچے کو ذبح کرو، میں زیارت کروں. تو وہ کہتے ہیں میں لگتا ہے تم تو امام ہی نہیں ہو. بس یہ کہا فوراً وہ بیدار ہوا، دیکھا کہ میں تو خود منکر امام ہوں، میں تو خود اس قابل نہیں ہوں کہ امام کی زیارت کروں. جب اپنی پہ آئی تو خود منکر ہو گئے، منکر ہو گئے. تو دیکھو 40 جو خدا کی مصلحت ہے، جو امام کی مصلحت ہے، اس کو ہم نہیں جانتے. اتنا جانتے کہ یہ مسئلہ ضرور ہے. اسی وجہ سے یہ ڈھارس ہے، یہ امید ہے کہ اتنا لمبا عرصہ جو ظہور کا یا غیبت کا چلا آ رہا ہے، اس پہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. اہل بیت علیہ السلام کے جس طرح یار و انصار نہیں لے، لیکن اس امام کے ہوں گے. اور پھر 2 آیات ایسی قرآن کی ہے کہ جس میں جہانی دین ہونا ہے. ایک حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جہانی دین ہوا تھا، ایک ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظالم هو الذی، یہ جو آیت ہے سورہ توبہ میں کہ والذی یرسلو، کہ خدا اس کو بھیجے گا لیظہر الدین علی کلہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ دین اللہ اس دین کو غلبہ دے گا اس امام زمان کے ظہور میں، اور وہ ولو کافروں کو ناپسند بھی ہو. تو یہ غلبہ پہلے ہوا ہے زمانہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں، یا امام کے ظہور میں ہوگا. اور امام کے جب 40 انصار ہوں گے تو اس وقت امام ظہور فرمائیں. تو اگر میں اس کو خلاصہ یوں کرنا چاہوں کہ خود منتظر میں اور منتظر میں سنخیت ہونی چاہیے. مثلا اگر منتظر جو امام مہدی جو اس فضیلت کے حامل ہیں، باتقوا، یہ سب چیزیں، تو تھوڑا بہت تو منتظر کے اندر بھی چیزیں ہوں. اور پھر ایک بات اور جو یہاں پر واقعاً یہ تشنہ رہ جائے گا موضوع اگر اس کو نہ کہا جائے، کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ زمین جب ظلم و جور سے بھر جائے گی تو امام آ کر عدل و انصاف سے بھرے گی. کچھ گروہ جو فاسد گروہ تھے، گمراہ ہیں، انہوں نے یہ ظلم شروع کر دیا، کہا کہ ظلم سے ہم بھریں گے تاکہ یہ زمینہ فراہم کریں کہ امام کا ظہور ہو جائے. حالانکہ جو اس طرح کے کر رہے ہیں وہ غلط ہے. امام علیہ السلام پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آ کر وہ لوگ اب ظلم و جور سے بھریں گے جو ماننے والے ہیں، تب وہ آ کر عدل و انصاف سے. یہ کہتے نقض ہے نا، تنقید. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک بھی ہو، برا بھی ہو، فاسد بھی ہو، مصلح بھی ہو. تو امام علیہ السلام جہاں مصلح جہانی ہیں، اسی طرح اس کے ماننے والے بھی اصلاح پروار ہو، یا وہ اصلاح کو چاہنے والے ہو، نہ فساد کرنے والے کہ اس ظلم سے وہ بھر دے. اس سے مراد وہ ظلم ہے جو ظلم دوسرے لوگ کرنے والے ہیں جو امام کے ماننے والے نہیں ہیں. لہٰذا یہ حدیث کا انہوں نے غلط مفہوم لیا ہے. اگر جو امام زمانہ کی ظہور کے لیے ہمیں خود ہی زمینہ فراہم کرنا پڑے گا، یعنی خود ہی آمادہ ہونا پڑے گا، چیزوں کو تیار کرنا پڑے گا، درست ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ استاد کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا تم نے یہ جو امتحان دینا ہے نا، اس کے لیے یہ سبجیکٹ جو ہے نا تمہیں تیار کرنا پڑے گا. جب اس میں تم اچھے نمبر لوگے تو میں تمہیں اچھا انعام دوں گا. یہ ہوتا ہے نا. اللہ کی طرف سے بھی ایسے ہی ہے کہ تم اب میرے آخری ہادی برحق کے لیے تم اپنے آپ کو اس طرح بناؤ گے،
باتقوا رہوگے تو تم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مانند ہو جاؤ گے. تم ایک بہت بڑے یعنی ایک پہاڑ جو ہوتا ہے نا محکم پہاڑ کی طرح ہو جاؤ گے, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. امام کے یار و انصار بھی انہی میں سے, ہم میں سے ہوں گے کہ 40 ہوں گے, تو وہ ایک کا 1000 کے مقابلے میں جو ہے نا ان کا ایمان پختہ ہوگا اور ان کی قدرت, ان کے ہاتھ میں اتنا طاقت ہوگی. یا 1000 جو ہوں گے وہ اس کی کتنی قدرت ہوگی. تو امام علیہ السلام کے جو انصار بتائے گئے ہیں جن کو ہم نے بنانا ہے, ہم ہی میں سے ہے. روایات میں ہے کہ کچھ جو ہے نا مثلا تالکان سے ہوں گے, کچھ آواز سے ہوں گے, کچھ ہند سے ہوں گے, کچھ سندھ سے ہوں گے. اس طرح سے مختلف 10-12 کر کے 40 کی لسٹ موجود ہے, جو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی بہار میں فرمایا ہے اور دوسرے بزرگان نے بھی اس کی تعداد لکھی ہے کہ یہ ہمیں ایک اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. انہیں صفات کے حامل ہوں گے, یا تو ان کے انصاروں میں سے بنیں گے جو خاص ہیں, یا نہیں تو ان کے محبان میں سے اور ان کے ماننے والوں میں سے شمار ہوں. تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اچھے اعمال انجام دو, باتقوا ہو جاؤ, تمہارا انعام جو امام مہدی ہیں, امام مہدی ان کی ہاں, یہ تمہارے لیے یہ ہدایت اس طریقے سے ملے گی. سبحان اللہ, بہت اچھے. اچھا آقا, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ خود ہم نے آمادہ ہونا پڑے گا تبھی وہ امام زمانہ جیسا انعام, وہ ہدایت ہمیں ملے گی. تو خود آمادہ کس طریقے سے ہوں, یعنی کتنا اپنے آپ کو آمادہ کر لیں, اور کوئی علامت ہے کہ اس کے بعد انسان سیٹسفائی ہو جائے, مطمئن ہو جائے کہ ہاں ابھی میں آمادہ ہو چکا ہوں؟ دیکھیں اس کے لیے روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی کسی صحابی نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ ہو کہ ہمیں نماز ہماری قبول ہے؟ جی. تو حضرت نے فرمایا بعد الصلاۃ اطمینان قلب. جب آپ تمہیں پتہ چلے گا کہ نماز کے بعد تمہیں سکون سا محسوس ہوا ہے تو تم سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہے. امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے زمانہ میں جب ہم دیکھیں کہ ہمارا انتظار جو ہے نا وہ کشمکش اور وہ اس میں نہیں ہے, تذبذب میں نہیں ہے, متزلزل نہیں ہے, اس میں سکون سا احساس ہو رہا ہے, تو سمجھیے کہ ہم امام کے اس ظہور کی شرائط میں جا رہے ہیں. فقط اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے. یہ ثابت قدمی ضروری ہے. قرآن میں بھی ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرنے کے لیے کمر بستہ جب ہو جاؤ گے تو اللہ نہ تنہا تمہاری مدد کرے گا بلکہ تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا. تو یہ ثابت قدم ہونا یہ اس کی شرائط میں آ جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کے آپ نزدیک ہوتے چلے جائیں. سبحان اللہ. اچھا آقا, یہ جو انتظار کب سے کر رہے ہیں, جیسے پرانے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ غیبت صغریٰ 69 ایئرس تک تھا, اس کے بعد غیبت کبریٰ آئی, تو اس کی تاریخ کوئی معلوم نہیں ہے کب ختم ہونے والا. یعنی روایات میں یا پھر کچھ پتہ تھوڑی بھی کچھ بتایا گیا ہے کہ یہ تاریخ ہوگی, مثلا جیسے میں ایک شخص ہوں, میں اپنے آپ کو آمادہ کروں تو میں امام مہدی کو دیکھ پاؤں گا, یا پھر میں انتقال کر جاؤں گا, دنیا سے چلا جاؤں گا اور وہ ملاقات نہیں ہو پائے گی؟ روایات میں ہے, خود پیغمبر اسلام سے جب حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا کہ میں بھی اس زمانے کو دیکھ پاؤں گا امام کے ظہور کو, تو حضرت نے جب یہ ساری صفات بتائی تو فرمایا انتا رجعتا, تم بھی رجوع کرو گے, تمہاری بھی رجعت ہوگی. اچھا, یعنی رجعت سے مراد یہاں بحث ہے کہ وہ ظالم جنہوں نے ظلم کیا پیغمبر سے لے کر اب تک, یا جو مظلوم جو پیغمبر اسلام رحمۃ اللہ العالمین کے زمانے سے لے کر اب تک جو مظلوم چلے آ رہے ہیں, ان کے لیے ایک ہادی برحق منتقم آل محمد کو پردہ غیبت میں رکھ کے یہ بتا رہا ہے خداوند متعال کہ ان لوگوں کی قیامت سے پہلے رجعت ہوگی جو ظالم ہیں, جو مظلوم ہیں. یہ امام آ کے ظالم کو ظلم کا بدلہ اس کو کرے گا اور اس سے مظلوم کو اس کا حق دلوائے گا, اور مظلوم آئے گا تاکہ دیکھے گا کہ عدل و انصاف ہوتا کیا ہے, تاکہ اس کو اس کی لذت احساس ہو. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ظہور کا جو تعین نہیں ہوا ایک مصلحت خدا ہے کہ خدا جب کہے گا, اور اس کے لیے کچھ روایات حتمی اور غیر حتمی کے ظہور کی علائم بیان فرمائے. غیر حتمی جو ہے نا وہ ابھی تک لوگ ہیں کہ کہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ اسی سال ہوگا اس سال ہوگا, یہ ہم معین نہیں کر سکتے. جی. اچھا آخری سوال پھر آپ سے انشاءاللہ ودا لیں گے. یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ آخری زمان چل رہا ہے. میں ایک کتاب میں ایک روایت دیکھ رہا تھا, ایک قصہ تھا, اس میں یہ تھا کہ کسی کے خواب میں امام زمانہ خود تشریف لے کر آئے. امام زمانہ نے کہا کہ ہمارا ظہور جلدی ہونے والا ہے, اور اس واقعے کو بھی تقریباً 500 سال ہو گئے. مجھے نہیں پتا اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے, لیکن اگر اس کے علاوہ بھی دیکھیں, کہتے ہیں کہ آخری زمانہ امام کا ظہور ہونے والا ہے, ہونے والا ہے, ہونے والا ہے. تو واقعی میں ظہور ہونے والا ہے یا پھر ابھی کچھ نہیں معلوم, ممکن ہے یہ ہونے والا بھی 1000 سال گزر جائیں؟ دیکھیں اس کے لیے ہم معین نہیں کر سکتے. خداوند متعال کا جب حکم ہوگا
امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی تعجیل کی دعا کرو کہ امام کا ظہور ہو جائے. جتنے ہم اپنے آپ کو بنائیں گے، ان شرائط کے پابند کریں گے، تب امام علیہ السلام کا. ویسے جو خواب کی آپ نے بات بتائی ہے، معصومین کی خواب حجت ہے معصوم کے لیے. اچھا. لیکن اگر ہمیں کوئی معصوم کی زیارت ہوتی ہے اور اس میں کوئی حکم ہوتا ہے کہ دیکھو تم یہ کرو، تو ہمارے لیے یہ حکم حجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خواب خود جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم حجت قرار دیں. لہذا خواب میں دیکھنا امام کی زیارت یہ اچھی بات ہے، زیارت ہوگی، بہت خوش نصیب انسان ہے کہ اس کو اچھا ایک امام سے ایک رابطہ ہے، ایک دھارا. لیکن اس حجت ماننا کہنا کہ امام نے کہا کہ میں اس طرح کے کئی حسنی قائد نکلے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں امام علیہ السلام نے جو ہے نا خواب میں کہا کہ تم خروج کرو. حسنی قائد، اللہ واحد حسنی قائد یہاں پر بھی ہوئے ہیں قوم میں، کچھ عراق میں بھی ہوا ہے، مختلف جگہوں پر امام کے ظہور سے پہلے. تو اس ظہور سے پہلے تقریباً 1000 کے لگ بھگ اس طرح کے جیل میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے غلط دعویٰ کیا ہے. ابھی وہ حسنی ہے نہیں کہ جو یہ حسنی ہونے. تو جب اتنے عرصے میں کہہ سکتے ہیں تو اس عرصے کو ہم معین نہیں کر سکتے. ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں اور ہمارا یہ فریضہ بھی ہے، ہم صدقہ بھی دیں امام کی سلامتی کے لیے، امام کے ظہور کے لیے، یہ سارے فرائض ادا کریں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی سال، اسی مہینے میں، اسی دن میں، یہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ آخری زمان تو ہے یہ، یا پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. آخری زمان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آثار جو دکھائی دے رہے ہیں یہ خود ایک زمینہ فراہم کر رہے ہیں کہ جو عمومی علامات اور ظہور بتائی گئی تھی تو وہ اس میں اکثر کا ظہور ہو چکا ہے، یعنی اکثر آ رہی ہیں. جنگیں ہونا، لڑائیاں ہونا، ملک میں قحط سالی ہونا، بیماریوں کا، وبا کا آنا، یہ تمام وہ امور ہیں جو عموم ہیں. لیکن جب ان کی خاص جو علامات حتمی ہیں 5، وہ ان میں سے ایک کا بھی ظہور ہو گیا تو کے بعد دیگرے ان 5 کا ظہور ضرور ہوگا اور امام کا ظہور ضرور ہوگا. ٹھیک ہے آقا، بہت بہت شکریہ. یہ سوالات کے ظہور کے بارے میں خود علامات یہ بھی ہماری لسٹ میں موجود ہیں. یہ والے سوالات انشاءاللہ دوبارہ کسی ایپیسوڈ میں فرصت ہوئی تو آپ سے ضرور یہ سوالات آپ سے کریں گے، جوابات دریافت کریں گے. بہت بہت شکریہ تب تک کے لیے آپ سے ہم نے استفادہ کیا. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خود امام زمانہ اور انتظار کا معنی کیا ہے، جس طریقے سے امام زمانہ کے اندر خاصیت پائی جاتی ہیں اس طریقے سے ان کے منتظر کے اندر بھی کچھ خاصیت ہونی چاہیے. ان کا منتظر بھی آمادہ ہو جائے، ان کا منتظر بھی خود کو آمادہ کر لے کہ ان کا امام آنے والا ہے. اور جب انسان باتقویٰ ہو جائے گا، اپنے آپ کو نیک اور پاک کر لے گا، تو اللہ کی جانب سے ایک ہدیہ ہوگا، اور وہ ہدیہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی فجر میڈیا کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئے سوالات کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.